بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ جب بھی میں صبح اٹھتی میرے پرس میں پیسے پڑے ہوتے، میں بہت خوش ہوتی۔ مجھے معلوم تھا یہ سب جنات کرتے ہیں۔ ایک دن سونے سے پہلے پرس میں سورج چل لکھ کر ڈال دی اور لیٹ گئی۔ ابھی 2 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ میرا نام فاریہ ہے۔ میرا تعلق ایک متوسط گھرانے سے ہے۔ صرف انٹر تک تعلیم حاصل کی تھی۔ 22 سال کی عمر میں میری شادی ہو گئی۔ میرے شوہر اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے۔ جب میرے شوہر BA کر رہے تھے تو ایک حادثے میں ان کے والدین اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میرے سسر میرے ابو کے بہت قریبی دوست تھے۔ میرے سسر کی دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے ابو سے جتنا ہو سکا انہوں نے میرے شوہر کا خیال رکھا اور ان کی دلجوئی کی۔ بالآخر غم جتنا بھی گہرا ہو قدرت اسے بھر ہی دیتی ہے۔ شکر ہے میرے شوہر کو جلدی نوکری مل گئی تو مصروفیت ان کے لیے غم کو کم کرنے کا بہانہ بن گئی۔ میرے شوہر بہت شریف انسان تھے تو ابو نے میرا رشتہ ان کے ساتھ طے کر دیا۔ چونکہ میرے شوہر اکیلے تھے تو ہمارے خاندان والوں نے ہی میرے شوہر کی طرف سے شادی کے سارے انتظامات کیے اور نہایت سادگی سے ہمارا نکاح ہو گیا۔ میری شادی کیا ہوئی، زندگی میں بہاریں آ گئیں۔ میں دن رات اپنے ابو کو دعائیں دیتی کہ اولاد کے لیے کیا گیا والدین کا فیصلہ کس قدر بہترین ہوتا ہے۔ میرے شوہر بہت اچھے انسان تھے، میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ اللہ نے 2 پھول جیسے بچے بھی عطا کیے۔ پہلا بیٹا عطا کیا اور پھر بیٹی۔ ایسا لگتا تھا کہ قسمت نے ساری خوشیاں پلیٹ میں رکھ کر دے دی ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ اچھا اور برا وقت سدا نہیں رہتا۔ زندگی کی گاڑی اپنے تمام تر رونقیں اور خوشیوں کے ساتھ اپنی پٹری پر رواں تھی، لیکن کبھی کبھی اتنا سکون کسی بڑی مصیبت کے آنے کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ بڑا بیٹا 8 سال کا تھا اور چھوٹی بیٹی 5 سال کی۔ دونوں ہی بچے اسکول جانے لگے تھے۔ میرے شوہر آج کل بینک میں کیشیئر کی نوکری کر رہے تھے۔ وہ روزانہ بچوں کو اسکول سے گھر چھوڑ کر واپس ڈیوٹی پر چلے جاتے اور شام کو واپس آتے تھے۔ میں معمول کے مطابق دوپہر کا کھانا بنا کر فارغ ہو چکی تھی۔ شوہر اور بچے آنے والے تھے۔ ادھر ادھر کے کچھ کام ختم کیے نظریں گاہے بگاہے گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی کہ نہ شوہر آئے نہ بچے۔ دل میں خیال آیا آج دیر کیوں کر دی۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ فون اٹھایا تو اسکول کے پرنسپل تھے۔ کہنے لگے، ابھی تک آپ کے شوہر بچوں کو لینے کیوں نہیں آئے؟ آپ کے بچے پریشان ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا، کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال شکریہ سر، میں خود آ رہی ہوں اسکول بچوں کو لینے کے لیے۔ 10 منٹ میں پہنچ جاؤں گی۔ بس آپ نے اسکول گارڈ سے کہنا ہے کہ بچوں کو اکیلا نہ چھوڑے۔ پرنسپل نے کہا، جی میں کہہ دیتا ہوں، لیکن آپ جلدی آ جائیے۔ میں نے کہا، بس میں 10 منٹ میں پہنچی۔ میں نے ریسیور رکھا، چادر اوڑھی، پرس اٹھایا اور بچوں کو لینے کے لیے نکل پڑی۔ شکر ہے کہ گھر سے نکلتے ہی ٹیکسی مل گئی۔ پتہ نہیں میرے شوہر کہاں مصروف ہیں، لیکن جہاں بھی مصروف ہوں کم از کم مجھے ایک فون کر دیتے کہ تم جا کر بچوں کو لے آؤ۔ شادی کو 10 سال ہو چکے تھے۔ انہوں نے ایسی غیر ذمہ داری تو آج تک نہیں دکھائی تھی۔ میں اسکول پہنچی، بچوں کو لیا اور گھر آ گئی۔ بچے واقعی میں انتظار کر کر کے پریشان ہو چکے تھے۔ گھر پہنچی ہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے فون اٹھایا، ابو فون پر تھے۔ کہنے لگے، بیٹا گھر پر ہو؟ میں نے کہا، جی ابو، ابھی بچوں کو اسکول سے لے کر گھر پہنچی ہوں۔ ابو نے کہا، ٹھیک ہے، تم بچوں کو کھانا کھلاؤ، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے ابو۔ یہ کہہ کر ابو نے فون بند کر دیا۔ میں نے بچوں کو نہلا دھلا کر انہیں کھانا کھلایا کہ اتنے میں دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں نے دروازہ کھولا، ابو پہنچ گئے تھے۔ ابو اندر آئے اور بولے، بیٹا بچے کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، ابو بالکل ابھی ابھی انہیں کھانا کھلا کر کمرے میں لٹایا ہے، لیکن وہ کہاں سوئیں گے جب تک میں خود ان کے پاس نہ لیٹوں۔ ابو کے چہرے پر گہری پریشانی تھی۔ میں نے کہا، کیا ہوا ابو، آپ پریشان نظر آ رہے ہیں؟ ابو نے کہا، بیٹا بات دراصل یہ ہے کہ تم حوصلہ رکھنا۔ میں نے کہا، کیا ہوا ابو، آپ مجھے ڈرا رہے ہیں؟ ابو نے کہا، بیٹا زبیر کے بینک میں آج ڈکیتی ہوئی ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ ہائے اللہ ابو، کیا زبیر ٹھیک ہیں؟ اسی لیے وہ آج بچوں کو لینے اسکول نہیں پہنچے؟
ابو نے کہا ڈاکوؤں نے بینک لوٹا، سارا روپیہ پیسہ لے گئے اور ساتھ زبیر کو بھی لے گئے۔ یہ سنتے ہی میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ابو؟ وہ زبیر کو کیوں ساتھ لے گئے ہیں؟ ابو نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، مجھے اندر لے کر آئے، مجھے صوفے پر بٹھایا اور خود بھی میرے ساتھ بیٹھ گئے اور کہنے لگے جس وقت بچوں کی چھٹی کا ٹائم ہوا اسی وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ بینک والے تمہیں فون کرتے رہے لیکن تم بچوں کو لینے یقیناً اسکول چلی گئی تھی۔ تب بینک سے مجھے فون آیا، میں ایس ایچ او سے بھی مل کر آ رہا ہوں، انہوں نے بھی ہر طرف ناکہ بندی کی ہوئی ہے، ظاہر ہے بینک کی بہت بڑی رقم ہے، پولیس اپنی کوشش کر رہی ہے، تم بس دعا کرو۔ مجھ پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ ابو نے میری حالت دیکھی تو کچن سے پانی کا گلاس بھر لائے۔ مجھے پانی پلانے کے بعد ابو میرا ہاتھ سہلانے لگے اور بولے فاریہ بیٹا ہمت کرو، زبیر آ جائے گا، دیکھنا جلد ہی وہ تمہارے سامنے کھڑا ہوگا۔ بچے بھی نانا کی آواز سن کر کمرے سے نکل آئے اور نانا ابو کہتے ہوئے ابو سے لپٹ گئے۔ میری تو جیسے آنکھوں کی روشنی ہی چلی گئی ہو، دماغ میں گھنٹیاں بج رہی تھیں کہ اسی لمحے صوفے پر گری اور پھر مجھے کوئی ہوش نہ تھا۔ ابو کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، فاریہ بیٹا۔ ہوش میں آئی تو مجھے ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ ابو اور امی میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ امی نے لپک کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی کیسا لگ رہا ہے میری بچی؟ ابو نے کہا بیٹا ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہارا بی پی اچانک بہت لو ہو گیا، اس لیے تم بے ہوش ہو گئی تھی، تبھی تو تمہیں یہ ڈرپ لگائی ہے۔ میں نے چند لمحے امی اور ابو کو دیکھا اور پھر بولی ابو زبیر آ گئے؟ امی بولی پریشان نہ ہو بیٹا، زبیر آ جائے گا۔ ابو بولے ابھی بھی مجھے ایس ایچ او کا فون آیا تھا، کہہ رہا تھا کہ پولیس ہر طرف چھاپے مار رہی ہے، ظاہر ہے پولیس نے بینک کا پیسہ تو ہر صورت برآمد کرنا ہے، دیکھنا جلد ہی کوئی اچھی خبر آئے گی انشاءاللہ۔ امی بھی بولی انشاءاللہ۔ میں نے کہا امی بچے؟ امی بولی بچوں کو حیدر گھر لے گیا ہے، فکر نہ کرو شام تک لے آئے گا۔ میری زندگی کے امتحان والے دن شروع ہو چکے تھے، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا دن گزرا لیکن زبیر کا کہیں پتہ نہ چلا۔ آخر 5ویں دن شام کے وقت میں غم سے نڈھال صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی کہ ابو کے موبائل کی رنگ ٹون بجی۔ ابو نے فون اٹھایا، پریشانی میں جیسے ابو کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ابو نے فون بند کیا اور یہ کہتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے کہ میں بس ابھی آیا، ہمیں کچھ پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ آخر کار ابو تقریباً عشاء کے قریب گھر آئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے غم کی گہری جھریوں نے ابو کو یکدم بوڑھا کر دیا ہو۔ آتے ہی ابو صوفے پر دراز ہو گئے اور کہنے لگے فاریہ بیٹا زبیر اب ہم میں نہیں رہا۔ نہیں ابو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ خدارا ایسا تو نہ کہیں، آپ کہاں گئے تھے؟ ابو خدا کے لیے مجھے پوری بات بتائیں۔ ابو نے کہا بیٹا پولیس کو اطلاع ملی کشمیر کے علاقے کے قریب ڈاکوؤں کی وین ڈکیتی کر کے پہنچی۔ پولیس وہاں پہنچی لیکن کسی نے مخبری کر دی کہ پولیس آ رہی ہے۔ وہ ڈاکو پولیس کے آنے سے پہلے پیسہ چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو گئے، لیکن جاتے جاتے ان ڈاکوؤں نے زبیر کو گاڑی میں بند کر کے گاڑی کو آگ لگا دی۔ کیا؟ میں چیخ پڑی۔ نہیں ابو آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو نے زبیر کے ہاتھ کی گھڑی میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا بیٹا یہ گھڑی زبیر کی ہے، لاش کا چہرہ بری طرح جل کر مسخ ہو چکا ہے، البتہ اس کی کلائی سے یہ گھڑی ملی ہے۔ میں نے زبیر کی نشانی کو اپنی آنکھوں سے لگا لیا اور ساروں قطر رونے لگی۔ ابو میرے شوہر نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ امی نے مجھے اپنے ہاتھوں میں سنبھال رکھا تھا، میری ہستی بستی دنیا لٹ چکی تھی، میں بیوہ اور میرے بچے یتیم ہو چکے تھے، میرا محبت کرنے والا شوہر ہمیں چھوڑ کر دنیا سے جا چکا تھا۔ یا اللہ اتنا بڑا غم میں کیسے جھیلوں گی؟ میرے بچوں کو جب ان کے بابا کے بارے میں پتہ چلا تو ان پر کیا بیتے گی؟ پہاڑ جیسی زندگی میں اپنے شوہر کے بغیر کیسے گزاروں گی؟ شوہر کے کفن دفن اور کل سے فارغ ہونے کے بعد بچوں کا غم دیکھا تو اپنا غم بھول گئے۔ بیٹا بڑا تھا، اس نے پھر بھی میرا ساتھ دیا، لیکن بیٹی چھوٹی تھی، اسے کیسے سمجھاتی؟ رو رو کر میری بچی بیمار ہو گئی، میرے تو گھر پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ آہستہ آہستہ خود کو حوصلہ دیا، سنبھالا، بچوں کے لیے خود کی ہمت بندھائی۔ میرے والدین بھی میری وجہ سے بہت پریشان تھے، وہ الگ غم سے گزر رہے تھے۔ آخر کار ٹوٹی پھوٹی زندگی کا دوبارہ آغاز کیا۔ شوہر کو دنیا سے گئے 1 سال بیت چکا تھا،
شوہر کے جانے کے بعد روزگار کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ زبیر کی جدائی نے دنیا داری سے بالکل لا تعلق کر دیا تھا۔ 5 وقت کی نماز تو پہلے بھی ادا کرتی تھی، 1 سال ہوا تہجد بھی باقاعدگی سے پڑھنے لگی۔ تسبیح اور ذکر و اذکار میں سکون تلاش کر لیا۔ اب بخوبی اندازہ ہو گیا کہ واقعی اللہ کے ذکر میں ہی سکون ہے۔ اکثر سوچتی ہوں کہ ذکر کی یہ دولت نہ ہوتی تو شاید مجھے زندگی کی طرف واپس آنے میں برسوں بیت جاتے۔ گھر میں شام کے اوقات میں بچوں کو قرآن پاک پڑھانے لگی۔ اب تنگدستی کے دن شروع ہو چکے تھے، لیکن حوصلہ تھا۔ حوصلہ اس لیے تھا کہ جب اتنا بڑا سانحہ گزر گیا تو یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اللہ نیک اسباب پیدا کر دے گا۔ ابو اور بھائی اب تک میری اور بچوں کی کفالت کر رہے تھے، لیکن اب تو مجھے ان سے مانگتے ہوئے بھی شرم آنے لگی تھی۔ بیٹا 3 کلاس اور بیٹی 1 میں پڑھ رہی تھی۔ اسکول کے اخراجات بھی زیادہ تھے۔ آج اسکول کی فیس جمع کرانے کی بھی آخری تاریخ تھی۔ گھر میں راشن بھی تقریباً ختم ہوا پڑا تھا۔ اب پھر ابو کو فون کرنا پڑے گا، یہ سوچتے ہی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ بچوں کی کلاس ٹیچر کا فون تھا۔ کہنے لگی، مسز زبیر، ابھی تک آپ کے بچوں کی اسکول فیس نہیں آئی۔ ویسے تو اسکول فیس جمع کرانے کی آج آخری تاریخ ہے، لیکن آپ کے لیے اسکول کی طرف سے سہولت ہے۔ آپ اگلے 2 دن تک اسکول کی فیس لازمی جمع کرا دیں۔ میں نے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ آج رات معمول کے مطابق سونے سے پہلے اپنی تمام تسبیحات ختم کر کے میں اپنے بستر پر لیٹی اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ اپنے فضل سے نیک سبب پیدا کر دے۔ آخر کب تک ایسا چلے گا؟ انہی خیالوں میں کھوئے نہ جانے کب نیند آ گئی۔ صبح آنکھ کھلی، بچوں کو اسکول چھوڑا، جو ہی رکشے والے کو پیسے دینے کے لیے اپنا پرس کھولا، یہ دیکھ کر میری آنکھیں دنگ رہ گئیں کہ میرے پرس میں بہت سارے پیسے پڑے ہوئے تھے۔ میں حیران تھی کہ اتنے سارے پیسے میرے پرس میں کہاں سے آئے۔ میں نے رکشے والے سے کہا، بھائی صرف 10 منٹ رکنا، میں بچوں کے اسکول کی فیس دے کر ابھی آئی۔ میں اسکول کے اندر گئی، بچوں کے اسکول کی فیس ادا کی اور واپس گھر چلی آئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ معجزوں کے بارے میں بچپن سے سنا تھا، لیکن آج تو اللہ نے کھلی آنکھوں سے اپنا معجزہ دکھایا۔ نہ میں باہر گئی، نہ میرے گھر میں کوئی آیا۔ میرے پرس میں 1 روپیہ نہیں تھا۔ صبح اٹھتے ہی میرے پرس میں اتنے سارے پیسے کہاں سے آ گئے؟ میں نے جب گھر پہنچ کر بقایا پیسوں کو گنا تو اتنے پیسے تھے کہ کچھ راشن بھی آ سکتا تھا۔ واقعی اللہ کا معجزہ ہی تو تھا، اور ایسا ایک دن نہیں ہوا۔ اس دن کے بعد جب بھی میں روزانہ سو کر اٹھتی، میرے پرس میں بہت سارے پیسے پڑے ہوتے۔ یہ دیکھ کر تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ فاریہ، سونے سے پہلے جب تم نعت گنگناتی ہو، یہ سب تمہاری نعت کو مہو ہو کر سنتے ہیں۔ میں نے اپنے دائیں طرف دیکھا تو کئی لوگ کھڑے تھے، جن میں مرد، خواتین اور کچھ بچے بھی تھے۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ سب نے ہی سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ میرے سامنے کھڑا شخص دوبارہ بولا، ہم ویرانوں میں رہتے ہیں، جنگلوں میں بسیرا کرتے ہیں، کبھی کبھی راستہ بھٹک کر تمہاری دنیا میں بھی آ جاتے ہیں۔ ایک دن میرا تمہارے گھر کے اوپر سے گزر ہوا، تمہیں پورے درد اور سوز کے ساتھ نعت پڑھتے سنا۔ مجھ پہ اتنا وجد طاری ہوا کہ اگلے دن میں اپنے لوگوں کو بھی تمہارے گھر لے کر آیا۔ اب ہم روز تمہارے گھر آتے ہیں، تمہارے ارد گرد کھڑے ہو کر بڑی عقیدت سے نعت سنتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ اتنے میں ایک بچہ میری طرف آیا، اس کے ہاتھ میں گلاب کا پھول تھا۔ وہ بچہ گلاب کا پھول مجھے دیتے ہوئے بولا، آپ ہمیں بھی نعت پڑھنا سکھائیں نا۔ میں اسے دیکھ کر مسکرائی اور بولی، کیوں نہیں، میں تمہیں ضرور نعت پڑھنا سکھاؤں گی۔ یہ سن کر وہ بچہ خوش ہو گیا اور اس طرف بھاگا جہاں وہ لوگ کھڑے تھے، لیکن اسی لمحے اسے ٹھوکر لگی۔ میں اسے اٹھانے کے لیے لپکی کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ یقیناً میں خواب دیکھ رہی تھی۔ بچوں پر نظر ڈالا تو بچے سو رہے تھے کہ اچانک میری نظر اپنی گود پر پڑی۔ یہ دیکھتے ہی میں دنگ رہ گئی کہ میری گود میں گلاب کا پھول پڑا ہوا تھا۔ میں پھول اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ تو بالکل ویسا ہی پھول تھا جیسا خواب میں مجھے اس بچے نے دیا تھا۔ کیا میں جو سوچ رہی تھی وہ ٹھیک تھا؟ خواب میں جو مجھے نظر آئے وہ جنات تھے؟ میرا ذہن خواب کا منظر دہرا رہا تھا کہ اچانک مجھے یاد آیا کہ جس بچے نے مجھے یہ پھول دیا تھا اس کے ہاتھ میں انگوٹھا نہیں تھا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ جنات کے ہاتھوں میں انگوٹھا نہیں ہوتا، تو یقیناً وہ جنات ہی تھے۔
اور یقیناً وہ مسلمان جن تھے جو اتنے مہو ہو کر میری نعت کو سنا کرتے تھے۔ اللہ نے کس طرح میری مدد کی کہ اس مشکل وقت میں جنات کو میرے لیے وسیلہ بنا دیا۔ میں نے پھول پر ایک مسکراتی ہوئی نظر ڈالی، اسے سائڈ ٹیبل کی دراز میں رکھا اور دوبارہ سو گئی۔ اسی طرح کئی مہینے گزر گئے۔ میں نے کسی سے بھی اس معاملے کا ذکر نہیں کیا تھا، اور اب میرا دل چاہنے لگا کہ جنات جو میرے محسن ہیں مجھے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، لیکن یہ کیسے کروں؟ کئی دن یہی سوچتے گزر گئے۔ آج آخر میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ تسبیحات اور نعت سے فارغ ہو کر جب میں سونے لگی تو میں نے سورہ جن کاغذ پر لکھ کر اسے اپنے پرس کے اندر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ ابھی 2 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ سفید لباس میں ملبوس بزرگ جن میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ انہیں دیکھتے ہی میں خوف کے مارے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ذرا غور سے دیکھا، یہ تو وہی جن تھا جو خواب میں مجھے اپنے اور اپنے لوگوں کے بارے میں بتا رہا تھا۔ میں بڑی غور سے اسے دیکھ رہی تھی کہ وہ بولا، میں تمہارے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا کہ کہیں تم ڈر نہ جاؤ، لیکن مجھے خوشی ہے کہ تم بہادر ہو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ تم کچھ وقت کے لیے روزانہ ہماری وادی میں آ جایا کرو اور ہمارے بچوں کو نعت پڑھنا سکھا دیا کرو؟ میں نے کہا، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑی مشکل وقت میں میری مدد کی۔ جن بولا، ہم نے تو صرف کوشش کی ہے، کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے۔ میں نے پوچھا، خواب میں آپ ہی مجھ سے ملے تھے نا؟ جن بولا، ہاں بالکل، اور میں نے تمہیں اپنے چھوٹے سے خاندان سے بھی ملوایا تھا۔ میں نے کہا، لیکن میں رات کو آپ کے ساتھ نہیں آ سکتی، میرے بچے گھر پر اکیلے ہو جائیں گے۔ جن نے کہا، جس وقت تمہارے بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اس وقت صرف 2 گھنٹے کے لیے ہماری وادی میں آ کر ہمارے بچوں کو نعت پڑھنا سکھا دیا کرو۔ میں نے کہا، مجھے منظور ہے، یہ تو نیکی کا کام ہے۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ وہ جن غائب ہو گیا۔ اگلے دن بچوں کے اسکول جانے کے بعد جو ہی میں گھر کے کام کاج سے فارغ ہوئی اور اپنے کمرے میں آرام کے لیے لیٹی تھی کہ اچانک کمرے میں ایک زرد رنگ کی روشنی پھیلی۔ میں اس روشنی کو دیکھتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ چند لمحوں بعد وہی بزرگ جن میرے سامنے کھڑا تھا۔ کہنے لگا، میری وادی میں سب تمہارے منتظر ہیں۔ میں نے چادر اوڑھی اور بولی، ٹھیک ہے، میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ بزرگ جن نے کہا، اپنی آنکھیں بند کرو۔ میں کھڑی ہو گئی، میں نے اپنی آنکھیں بند کی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرا جسم ہوا میں تیر رہا ہو۔ چند لمحے گزرے ہی تھے کہ انہوں نے کہا کہ اپنی آنکھیں کھول لو۔ میں نے اپنی آنکھیں کھول لیں۔ میں ایک خوبصورت وادی میں کھڑی تھی۔ پہاڑوں کے درمیان گری وادی، ہر طرف اونچے اونچے درخت لگے ہوئے تھے۔ بزرگ جن نے کہا، ہم پہنچ گئے ہیں۔ میں نے حیران ہو کر کہا، اتنی جلدی؟ جن مسکرایا اور بولا، ہمارے لیے اس دنیا سے اس دنیا کا سفر چند لمحوں میں ہی طے ہوتا ہے۔ میں نے کہا، کیا واقعی؟ جن نے کہا، ہاں بالکل۔ اتنے میں ایک بچہ دوڑتا ہوا ہماری طرف آیا۔ اس نے سلام کے بعد مسکراتے ہوئے میری طرف گلاب کا پھول بڑھایا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ میں نے کہا، میں تو تم سے بہت پہلے مل چکی ہوں۔ وہ بڑی معصومیت سے بولا، ہم سب آپ سے ملنے آپ کے خواب میں آئے تھے تاکہ آپ ہم سے ڈر نہ جائیں۔ بزرگ جن بولا، ہم ہمارے مہمان خانے میں چلتے ہیں۔ پھر میں اس جن کی رہنمائی میں جن زادے کے بچے کے ساتھ مہمان خانے کی طرف چل پڑی۔ ہم جیسے مہمان خانے میں داخل ہوئے میں ٹھٹک کر رک گئی۔ ایک بہت بڑا ہال کمرہ تھا جس کی چھت بڑی نفاست کے ساتھ کنڈوں سے بنائی گئی تھی۔ کمرے کا فرش کچا تھا جس پر بہت خوبصورت قالین بچھایا گیا تھا۔ کمرے میں بہت سارے جنزادے اور جنزادیاں گول دائرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کئی بچے بھی تھے۔ مجھے دیکھتے ہی سب کھڑے ہوئے۔ ایک بزرگ جنزادی میری طرف بڑھی اور بولی، آؤ انسان زادی، کیا وہیں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ میں نے اپنی چپل وہیں اتاری اور اندر آ گئی۔ بزرگ خواتین نے مجھے ہال کمرے کے درمیان میں بٹھایا اور سب کی طرف دیکھا تو سب جنات پیچھے ہٹ کر دیوار کے ساتھ بیٹھنے لگے۔ میں درمیان میں بیٹھ گئی۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ بزرگ جنزادی میرے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی، یہ ہماری روایت ہے کہ جب کوئی بہت خاص مہمان ہمارے قبیلے میں آتا ہے تو ہم اسے کمرے کے درمیان میں بٹھاتے ہیں اور ہم سب مہمان سے فاصلے پر دیوار کے ساتھ ساتھ لائن میں ادب سے بیٹھتے ہیں تاکہ پوری توجہ سے آنے والے مہمان کو سن سکیں۔ یہ کہہ کر بزرگ جنزادی مجھ سے فاصلے پر جا کر بیٹھ گئی۔
مجھے یہاں لانے والا بزرگ جنزادہ عین میرے سامنے کمرے کی دہلیز کے سامنے بیٹھ گیا اور بولا، آج تم ہماری مہمان ہو، آج ہم سب تم سے نعت سنیں گے، تمہاری خاطر تواضع کریں گے، اپنی وادی کی سیر کرائیں گے، اپنے سارے بچوں کو تم سے ملوائیں گے، کل سے تم ہمارے بچوں کو نعت پڑھنا سکھانا۔ اتنے میں ہال کمرے میں ایک جنزادی آئی، اس کے ہاتھ میں لکڑی سے بنا ایک بڑا پیالہ تھا۔ اس نے وہ پیالہ میرے سامنے رکھا، اس پیالے میں دودھ بھرا ہوا تھا۔ وہ پیالہ میرے سامنے رکھ کر ایک سائڈ پر بیٹھ گئی۔ بزرگ جن بولا، ہم اپنے مہمانوں کی تواضع اپنے خاص بکری کے دودھ سے کرتے ہیں۔ ہماری بکری کا دودھ بہت گاڑھا اور میٹھا ہوتا ہے، تم بھی پیو، تمہیں بھی پسند آئے گا۔ میں نے مسکراتے ہوئے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا اور دودھ چکھا۔ واقعی مزہ آ گیا، دودھ بہت مزیدار تھا۔ میں نے دودھ ختم کر کے پیالہ نیچے رکھا۔ مجھے ان کی روایت، ان کا یہ انداز، سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بزرگ جن بولا، ہم صرف چند خاندان اس وادی میں آباد ہیں، ہم صرف اللہ کے ذکر اذکار میں مصروف رہتے ہیں، اسی وجہ سے ہم کوکاب سے الگ ہو کر وادیوں، جنگلوں اور پرسکون جگہوں کی تلاش میں رہتے ہیں جہاں ہم صرف اپنی عبادت پر توجہ دے سکیں۔ میں بزرگ جن کی یہ بات سن کر ان سے بہت متاثر ہوئی۔ میں نے دل میں سوچا، ہم انسان ساری زندگی آسائش کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، آخر کار موت آ جاتی ہے۔ انہیں دیکھو، یہ جنات ہیں، ان کی طاقت ہم سے کہیں زیادہ ہے، لیکن ان کا مقصد حیات ہم سے بہت اونچا ہے۔ اسی لمحے بزرگ جنزادی کی آواز نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ بولی، ہم سب نعت سننے کے لیے بے چین ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر میں نے ہمت جمع کی اور نعت پڑھنے لگی۔ آج تو نعت پڑھنے کا بھی مزہ آ گیا۔ سننے والوں پر علیحدہ وجد طاری تھا اور مجھ پر الگ۔ اپنے نبی آخر الزماں کو یاد کرتے کرتے مجھے اپنے شوہر کا غم بھی ستانے لگا۔ نعت پڑھتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ محبت کرنے والے راہ محبت میں ہمراہی ہو جائے تو وہ سفر بھی محبوب بن جاتا ہے۔ نعتیں تو بچپن سے ہی بہت پڑھتی تھی۔ مدرسہ کے امام صاحب اور اسکول کی اسلامیات کے ٹیچر ہمیشہ میری آواز کی بہت تعریف کیا کرتے تھے۔ پھر درمیان میں کافی عرصہ نعتیں پڑھنا چھوڑ دی۔ شوہر کی دنیا سے جانے کے بعد دل دنیا داری سے ایسا بجھا کہ ایک بار پھر سکون کی تلاش میں اللہ سے رجوع کیا تو رب نے پھر سے ہاتھ پکڑ لیا، پھر سے نعتیں پڑھنے لگی۔ عبادت کا زندگی پر اتنا اچھا اثر ہوا کہ سارے بگڑے کام سنورنے لگے۔ صرف کمی تھی تو میرے محبوب شوہر کی۔ ایک کے بعد دوسری اور پھر تیسری نعت ختم کی۔ آنکھیں کھولی تو دیکھا تمام جنات پر وجد طاری تھا اور ان کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اسی اثنا میں بزرگ جن نے اپنی آنکھیں کھولی اور بولا، سب اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آواز سنتے ہی سب نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ بزرگ جن بولا، زرتاشا، تشمیع، تفشیلہ، انسان زادی کو وادی کی سیر کرواؤ، یہ ہماری مہمان ہے۔ بزرگ جنزادی جلدی سے میری طرف بڑھی اور مجھے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور بولی، آج اتنا مزہ آیا، شاید پہلے اتنا کبھی نہیں آیا ہوگا۔ بزرگ جنزادی مجھے لے کر کمرے سے باہر نکلی اور 3 جوان زادیاں میرے پاس چلی آئیں۔ یقیناً یہ وہی تھیں جن کے نام بزرگ جن نے پکارے تھے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ وادی کی سیر کرانے چل پڑی۔ ان میں سے ایک بولی، مجھے معلوم ہے کہ آپ سوچ رہی ہیں کہ ہمارے نام بہت مشکل ہیں، آپ کو کیسے یاد ہوں گے؟ میں نے اس کی طرف چونک کر دیکھا اور بولی، ارے واقعی میں یہی سوچ رہی تھی۔ وہ مسکرائی اور کہنے لگی، دیکھا مجھے پتہ چل گیا۔ اتنے میں وہی بچہ بھاگتا چلا آیا اور بولا، کل آپ آئیں گی نا؟ میں نے کہا، ہاں میں ضرور آؤں گی۔ جن ساتھیوں نے مجھے پوری وادی گھمائی، بہت اچھی اور پرسکون جگہ تھی۔ آج مجھے یہاں آ کر اس بات کا یقین ہو گیا کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے کیا چاہیے۔ سکون، سکون ہو اور مالک حقیقی کی یاد ہو، اس سے بہترین زندگی تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ نہ جانے کتنا وقت ہو گیا تھا، یہاں تو گھڑی بھی نہیں تھی کہ وہی بزرگ جن آیا اور بولا، تمہارے جانے کا وقت ہو گیا ہے، آؤ میں تمہیں واپس چھوڑاؤں۔ بزرگ جن نے مجھے گھر پہنچایا اور خود واپس لوٹ گیا۔ میں نے وقت دیکھا تو دن کے ٹھیک 12 بج رہے تھے۔ اوہ، 1 بجے تو بچوں نے بھی اسکول سے واپس آنا تھا، ان کے لیے تو کھانا بھی نہیں بنایا تھا۔ میں نے جلدی جلدی بچوں کے لیے کھانا تیار کیا کہ اسکول وین نے ہارن دیا۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا، میرے بچے گھر آ گئے۔
انہیں دیکھ کر تو دل میں جیسے ٹھنڈ پڑ جاتی تھی۔ اب تو بلا ناغہ بزرگ جن صبح کام کرتے ہی آ جاتے اور مجھے اپنی وادی میں لے جاتے۔ میں وہاں بچوں کو نعت پڑھنا سکھانے لگی۔ جنات کے کچھ بچے تو مجھ سے قرآن پاک بھی پڑھنے لگے۔ مجھے یہ سب دیکھ کر احساس محسوس ہوتا کہ شکر ہے اللہ کا کہ اس نے مجھے اس قابل سمجھا۔ بچوں کو پڑھانے کے بعد میں خود تھوڑا وادی کی سیر کرتی، گھومتی پھرتی۔ وادی کا خوشگوار موسم دل اور دماغ دونوں پر اچھا اثر ڈالتے تھے، اور اب تو میں نے وادی کو مکمل دیکھ لیا تھا، اس لیے مجھے کسی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ مجھے کوئی گھمائے پھرائے، اور جنات کی طرف سے بھی مجھے وادی میں گھومنے پھرنے کی مکمل آزادی تھی۔ مجھے جنات کی وادی میں آتے ہوئے پورے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ اب تو میں ان کے بچوں کی اتنی عادی ہو چکی تھی کہ درمیان میں 1-2 دن مصروفیت کی وجہ سے آ نہیں سکی تو لگتا تھا کہ جیسے پورا دن بیکار ضائع ہو گیا ہے۔ ایک دن میں جنات کے بچوں کو پڑھانے کے بعد فارغ ہوئی، بزرگ جنزادے کے چھوٹے سے کمرے کی طرف چل پڑی۔ ان کی طبیعت کچھ دن سے ناساز تھی، تو ضروری سمجھا کہ ان کی خیریت دریافت کروں۔ میں ان کے کمرے میں پہنچی کہ ٹھٹک کر رک گئی۔ بزرگ جنزادی کمرے میں تو نہیں تھی، البتہ کمرے میں ایک پنجرا پڑا ہوا تھا، اس میں ایک بچہ بند تھا۔ میں بہت حیران ہوئی کہ بچہ پنجرے میں کیوں بند ہے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بچہ مسکرایا اور بولا، استانی جی مجھے باہر نکالیں۔ میں نے ایک شرارت کی تو بڑی جنزادی نے مجھے یہاں بند کر دیا۔ میں نے کہا، میں نے تمہیں پہلے تو نہیں دیکھا۔ وہ پھر مسکرایا اور بولا، لگتا ہے استانی جی آپ سارے بچوں کو پڑھا پڑھا کر تھک گئی ہیں، روز تو آپ سے پڑھتا ہوں، آج چھٹی کیا کی، آپ تو مجھے بھول ہی گئی۔ میں بچے کی بات سن کر بہت حیران ہوئی۔ دل میں خیال آیا کہ کیا میری یادداشت اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ میں روزانہ ایک بچے کو پڑھاتی ہوں اور آج اس کا چہرہ بھول گئی۔ اتنے میں وہ بچہ دوبارہ بولا، استانی جی میں یہاں بند رہ کر تھک گیا ہوں، مجھے باہر نکالیں، پھر چاہیں تو بڑی جندادی سے معافی بھی منگوا لیں۔ یہ سن کر میں مسکرائی اور بولی، اچھا ایک شرط پر باہر نکالوں گی کہ آئندہ تم شرارت نہیں کرو گے۔ وہ بڑے جوش میں مسکرایا اور بولا، وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ شرارت نہیں کروں گا۔ میں نے پنجرا کھول دیا۔ جو ہی وہ بچہ پنجرے سے باہر نکلا، یہ دیکھ کر خوف سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ وہ بچہ بڑا ہوتا گیا اور اس کا چہرہ انتہائی خوفناک ہوتا چلا گیا۔ ان جنات کے قد بہت اونچے ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے کچے کمروں کی کنڈوں سے بنائی گئی چھتیں اپنے قد سے بھی کافی اونچی بنائی تھیں، لیکن اس جن کا قد غیر معمولی طور پر بہت اونچا تھا۔ اس کا سر کمرے کی چھت سے جا لگا۔ اس نے اپنے لمبے بازو میری طرف بڑھائے اور اپنے ایک ہاتھ سے میری گردن پکڑ کر مجھے دیوار کے ساتھ لگا دیا اور خوفناک انداز میں ہنستے ہوئے بولا، مجھے آزاد کرنے کے لیے شکریہ۔ تمہارے ذکر و اذکار کی آوازیں سن سن کر میں تنگ آ چکا تھا، اور بزرگ جن سے کہہ دینا کہ میرا بدلہ ابھی پورا نہیں ہوا ہے۔ یہ کہہ کر اس جن نے مجھے ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا اور میں دھڑام سے زمین پر آ گری اور وہ جن غائب ہو گیا۔ اسی لمحے بزرگ جنزادی کمرے میں آئی، مجھے زمین پر گرا دیکھ کر اور پنجرے کو خالی دیکھ کر بولی، اوہ یہ تم نے کیا کر دیا؟ سارا معاملہ بزرگ جن کے سامنے رکھا گیا۔ میں نے بزرگ جن کو ساری بات بتائی۔ وہ بولا، اس نے تمہیں بھیس بدل کر دھوکہ دیا ہے۔ میں نے کہا، لیکن وہ کس بدلے کی بات کر رہا تھا؟ بزرگ جن بولا، دراصل بات یہ ہے کہ وہ ایک ہندو جن ہے۔ ہم کوکاف سے نکلے تو راستے میں ایک علاقے میں پڑاؤ کیا۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہمارے قریب ہی ہندو جنات کی ایک بستی آباد ہے۔ ہم نے کچھ دن وہاں ٹھہرنا تھا۔ ہندو جنزادے وہاں سے گزرنے والے انسان راہگیروں کو تنگ کرتے تھے۔ ہم نے انہیں منع کیا تو ہماری ان کے ساتھ انبن ہو گئی۔ چونکہ ہم مسلمان جن ہیں اور اللہ نے ہمیں صبر اور برداشت کا حوصلہ دیا ہے، ہم نے ان کی شرارتوں کو درگزر کیا اور معاف کیا۔ ہمارے حسن سلوک سے متاثر ہو کر 2 ہندو جنزادے اور ان کی ہندو جنزادیاں مسلمان ہو کر ہمارے مختصر سے قبیلے میں آ گئی۔ انہیں خطرہ تھا کہ ہندو جنزادہ انہیں تنگ کرے گا، اس لیے وہ ہمارے ساتھ ہی یہاں چلے آئے۔ اب وہ ہمارے ساتھ ہی ہمارے قبیلے میں آباد ہیں، لیکن یہی ہندو جنزادہ انہیں اور ہمیں مسلسل تنگ کر رہا ہے، اور یہ دراصل انہیں واپس اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے، لیکن وہ 2 جوڑے واپس نہیں جانا چاہتے۔ یہ آج پھر ہماری وادی میں اسی مقصد سے آیا تھا، تو آج ہم اسے پکڑنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ بزرگ کی باتیں سن کر میں بہت شرمندہ ہوئی۔ میں نے کہا، میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں،
मेरी वजह से आपको कितनी तकलीफ उठानी पड़ सकती है। बुजुर्ग जिन बोला, कोई बात नहीं, तुम्हारा कसूर नहीं है। उसने भेस बदलकर तुम्हें धोखा दिया और तुम इंसान हो, तुम्हारे पास हमारे जैसी ताकतें नहीं कि तुम उसे पहचान लेती। मैंने कहा, अब क्या करेंगे? बुजुर्ग जिन बोला, हम दोबारा उसे पकड़ लेंगे, तुम फिक्र ना करो। उसके बाद बुजुर्ग जिन ने मुझे घर छोड़ा। हम घर पहुंचे तो बुजुर्ग जिन बोला, मैं तुम्हें लेने 3 दिन के बाद आऊंगा, तब तक हम उस हिंदू जिन को पकड़ लेंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें उससे तकलीफ पहुंचे, और जो मैंने तुम्हें रास्ते में बताया है वो कभी ना भूलना। ये कहकर वो गायब हो गया। मुझे खुद से शर्मिंदगी हो रही थी कि मैंने अपनी कम इल्मी की वजह से उनके लिए मुश्किल खड़ी कर दी थी। फिर दिल तसल्ली देता कि मेरा कसूर भी नहीं है, कौन सा मेरे पास गैब का इल्म है। आज दोनों बच्चे बहुत थके हुए थे, खाना खाते ही सो गए। मैंने उन्हें उनके कमरे में सुलाया। नमाज अदा करने और तस्बीहात से फारिग होकर मैं भी बिस्तर पर लेटी ही थी कि कमरे में तेज हवा चलने लगी। मैंने चौंक कर खिड़की की तरफ देखा। खिड़की बंद थी, दरवाजा भी बंद था। कमरे में हवा कहाँ से आ रही थी कि अचानक वही हिंदू जिन नमूदार हुआ। उसे देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये यहाँ क्यों आया है? मैंने दिल में सोचा। जिन मुझे देखकर बड़ी ही भद्दी और खौफनाक मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराया कि मेरी तो जान ही निकल गई। इतने में हिंदू जिन ने अपने हाथ से बंद टीवी की तरफ इशारा किया तो टीवी में मेरे बच्चों का कमरा नजर आने लगा। मेरे बच्चे कमरे में मीठी नींद सोए हुए थे। हिंदू जिन बोला, तुम्हारे बच्चे बहुत प्यारे हैं, दिल करता है उन्हें अपने साथ ले जाऊं। ये सुनते ही मैं उठ खड़ी हुई और चिल्लाई, खबरदार जो तुमने अपनी गंदी नजरें मेरे बच्चों पर डाली। ये सुनते ही जिनकी बर्फ जैसी सफेद आंखें लाल हो गईं। उसने गुस्से से मुझे देखा और अपने हाथ को मेरी तरफ किया। मेरा सारा जिस्म दुखने लगा, जैसे किसी ने मुझे रस्सी में जकड़ दिया हो। हिंदू जिन बोला, तू इतनी नाजुक है कि अगर मैंने तुझे हाथ भी लगाया तो तू मर जाएगी, इसलिए तो मैं तुझे हाथ भी नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि दूर से ही बात कर रहा हूँ। मैंने दर्द से कराहते हुए कहा, तुम क्या चाहते हो, यहाँ क्यों आए हो? वो बोला, हाँ, अब काम की बात सुनो। तेरा बुजुर्ग जिनजादा मेरे रिश्तेदारों को अपने कबीले में बहला फुसला कर ले आया है और उन्हें वापस जाने नहीं दे रहा, लेकिन मैं उन्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। मैंने कहा, तो मैं क्या करूं? वो बोला, तूने सिर्फ ये करना है कि मेरे रिश्तेदारों को अपने साथ वादी से बाहर लेकर आना है, क्योंकि वादी के सारे जिन्नात तुझ पर भरोसा करते हैं। वादी के अंदर मैं अपने रिश्तेदारों से मिल नहीं पा रहा हूँ। अगर तू मुझे मेरे रिश्तेदारों से मिलवाने में मेरी मदद करती है तो मैं तुझे तेरे बच्चे वापस कर दूंगा, और अगर तूने मेरी मदद ना की तो मैं तेरे बच्चों को जान से मार दूंगा। ये कहते ही हिंदू जिन ने मुझे छोड़ दिया और मैं शदीद तकलीफ में अपने बिस्तर पर ही बैठ गई। मैंने कहा, मेरे बच्चों को क्यों बीच में ला रहे हो? हिंदू जिन बोला, इसलिए कि मैं भी अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए तड़प रहा हूँ। अगर मैं तड़पता रहा तो किसी को सुकून नहीं लेने दूंगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन खुदा के लिए मेरे बच्चों को तकलीफ ना देना। वो बोला, मुझे तुम्हारे खुदा से डर नहीं लगता, इसलिए मेरे साथ कोई मकर करने की कोशिश की तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, याद रखना। ये कहकर हिंदू जिन गायब हो गया। मैं जल्दी से उठी और बच्चों के कमरों में गई। मेरे बच्चे गहरी नींद सो रहे थे। मैंने उन्हें प्यार किया और उनके पास ही सो गई। बच्चों को मैंने नाश्ता कराया। स्कूल की वैन आ गई थी। मैंने बच्चों को वैन में बिठाया और वापस किचन में चली आई कि अचानक डाइनिंग रूम से आवाज आई, बच्चों की फिक्र ना करना, मैं स्कूल में भी उनका ख्याल रखूंगा। मैंने चौंक कर बाहर की तरफ देखा तो सामने सोफे पर हिंदू जिनसादा बैठा हुआ था। मैंने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह मेरी मदद कर, ये मैं किस नई मुसीबत में फंस गई हूँ। अगले ही लम्हे वो जिनसादा किचन के दरवाजे पर खड़ा था। उसे अचानक इतना करीब देखकर मेरी जान निकल गई। मैं चंद कदम पीछे हटी। वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम इतना डर क्यों रही हो? तुम तो जिन्नात की वादी में जाती हो, तुम्हें तो अब जिन्नात का आदी हो जाना चाहिए था। एक बात तो बताओ, क्या वो बुजुर्ग जिन तुम्हें भी डराता है? मैंने नहीं में सर हिला दिया। वो बोला, फिर तुम मुझे मेरे रिश्तेदारों से कब मिलवा रही हो? मैंने कहा, बुजुर्ग जिन ने मुझे कहा था कि वो 3 दिन के बाद मुझे लेने के लिए आएगा।
जैसे ही मैं वहां गई तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। हिंदू जिन बोला, क्या उसने ऐसा ही कहा था? मैंने कहा हाँ। हिंदू जिन बोला, एक दिन तो गुजर नहीं गया? मैंने कहा हाँ, एक दिन तो गुजर गया है, लेकिन तुम्हें मज़ीद 2 दिन सब्र करना पड़ेगा। पलक झपकते ही हिंदू जिन मुझे वापस सोफे पर बैठा नजर आया और बोला, कोई बात नहीं, 2 दिन मैं यही रह लूंगा। ये सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। मैं चिल्लाई, तुम यहाँ क्यों रहोगे? जाओ यहाँ से, 2 दिन बाद आना। वो बोला, चलो, मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करता। मैं शाम को दोबारा आऊंगा और फिर चला जाऊंगा, फिर आ जाऊंगा और फिर चला जाऊंगा। मैं थकता नहीं हूँ। ये कहकर वो गायब हो गया। उसके जाते ही जैसे घर में सुकून हो गया। हर चीज नॉर्मल लग रही थी। मैंने भी सुख का सांस लिया। हद है कितना ढीठ जिन है। काश के वादी के बुजुर्ग जिन खुद चले आते मेरे पास, तो कोई तरीका भी नहीं था कि मैं उन तक पैगाम भेजती। वो अपनी वादी में हिंदू जिन का इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन उन्हें क्या खबर कि वो यहाँ पहुंचा हुआ है। मेरे पास इंतजार के अलावा कोई चारा ना था। 2 दिन उस हिंदू जिन की नहूसत को बर्दाश्त करने में गुजर गए। कभी आता तो कभी चला जाता। पूरा दिन वक्फे वक्फे से आता जाता रहता। मैं वाकई हैरान थी कि कैसी मखलूक है। उसे जरा भी आराम नहीं है। ये वाकई में थकता नहीं है। लेकिन ये मैंने वाज़ह महसूस किया कि जब ये घर में होता तो हर चीज से खौफ महसूस होता, यहाँ तक कि दीवारों से भी। घर पर अजीब नहूसत महसूस होती, लेकिन जब वो चला जाता तो हर चीज नॉर्मल और पुरसुकून महसूस होती। ठीक 3 दिन बाद जैसे ही मैंने फजर की नमाज के बाद सलाम फेरा तो महसूस हुआ कि वो पहुंच गया है। मैंने दुआ मांगी और उठकर चाय नमाज लपेटने लगी। वो पीछे सोफे पर बैठा था, कहने लगा, एक तो मैं तुम्हारी इबादतों को नहीं समझ सका। पता नहीं क्या उठक बैठक करते रहते हो। तुम्हारा वो पागल बुजुर्ग जिन भी इसी तरह उठक बैठक करता रहता है। तुम लोग इबादत आराम से बैठकर भी तो कर सकते हो। तुम लोगों को इबादत करते हुए भी चैन नहीं है। फिर तुम मुझे कहती हो कि मैं थकता नहीं हूँ। पलक झपकते ही हिंदू जिन मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसे देखते ही मेरी जान निकल गई। वो बोला, आज तेरे बुजुर्ग जिन ने आना है। मैं इसीलिए उस वक्त आया हूँ कि तेरा काम खत्म करने के फौरन बाद वो आ जाएगा और तुझे ले जाएगा। मैं वादी के बाहर तेरा इंतजार करूंगा। अगर तू मेरे रिश्तेदारों को नहीं लेकर आई तो अपने बच्चों को भूल जाना। ये कहकर हिंदू जिन गायब हो गया। बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैंने जल्दी जल्दी काम खत्म किए। जैसे ही फारिग हुई बुजुर्ग जिन नमूदार हो गया। मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, सब खैरियत तो है, हम चलें? मैंने कहा, जी खैरियत है। चंद लम्हों बाद हम वादी में खड़े थे। मैं कुछ कहने ही वाली थी कि मेरे कानों में किसी ने सरगोशी की। खबरदार! मैंने इधर उधर देखा, यहाँ तो कोई नहीं था। मैं समझ गई हिंदू जिन भी बहुत ताकतवर था। मैंने जिन्नात के बच्चों को हस्बे मामूल नात पढ़ना सिखाया, कुरान पाक पढ़ाया। मैंने बुजुर्ग जिनसादी से हिंदू जिन के मुसलमान होने वाले रिश्तेदार हिंदू जोड़ों से मुलाकात की ख्वाहिश की। बुजुर्ग जिनसादी ने मुझे उनसे मिलवाया। थोड़ी देर की बातचीत के बाद वो चली गई। मैंने उनसे बहाना किया कि मुझे वादी के बाहर जाने वाले रास्ते पर छोड़ाएं, क्योंकि अकेले जाते हुए मुझे डर लग रहा है। मुझे सिर्फ इस रास्ते को देखने में दिलचस्पी है। ये सुनकर एक जिनसादी बोली, हाँ क्यों नहीं, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। और हम वादी से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक जगह क्यारी में कुछ सर्द फूल लगे हुए थे। मैंने उनमें से एक फूल तोड़ लिया। थोड़ा आगे गए तो एक बच्चा मिला। मैंने उसे वो फूल दिया और बोली, ये फूल बुजुर्ग जिन को पहुंचा दो और उन्हें कहना कि तमाम बच्चे कुरान पाक बहुत शौक से पढ़ते हैं। बच्चे ने मुस्कुराते हुए फूल मेरे हाथ से लिया और बुजुर्ग जिनसादे के कमरे की तरफ भाग पड़ा। मैं जिन्नात के दोनों जोड़ों को वादी से बाहर लेकर आ रही थी। अभी हम चंद कदम दूर ही थे कि सामने मुझे वही हिंदू जिन खड़ा दिखाई दिया। वो हमारे इंतजार में ही खड़ा था। मैंने जिन्नात के दोनों जोड़ों की तरफ देखा। वो बिल्कुल नॉर्मल मेरे साथ चल रहे थे। मैं हैरान थी कि क्या इन्हें वो हिंदू जिन दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे ही हम वादी से बाहर कदम रखने लगे कि अचानक हिंदू जिन के पीछे चंद देव कामा जिन नमूदार हुए। उन्होंने उसे बाआसानी पकड़ लिया। हिंदू जिन को इसकी तवक्को ना थी। वो समझ ही नहीं पाया कि उसके साथ हुआ क्या है। उसे देखते ही न सिर्फ मैं बल्कि मेरे साथ जिन्नात का जोड़ा भी ठठक कर रुक गया।
यकीनन वो अब सबको नजर आने लगा था। इतने में मैंने देखा कि बुजुर्ग जिनजादा हवा में उड़ रहा था। उसने हिंदू जिन को पकड़ने वाले जिन्नात से कहा, इसे लेकर मेरे कमरे में आओ। हम वापस वादी की तरफ चल पड़े। दरअसल 3 दिन पहले जब बुजुर्ग जिन मुझे घर छोड़ने के लिए गए थे तो रास्ते में उन्होंने कहा था कि अगर मैं हिंदू जिन की वजह से किसी मुसीबत में मुब्तला हुए और ये बात उन्हें बता भी ना सकी तो मैं किसी भी तरह उन तक जर्द फूल पहुंचा दूं या जर्द फूल की पत्तियां हवा में बिखेर दूं। उन्हें हालात की संगीनी का इल्म हो जाएगा। इसलिए मैंने बेहतर यही समझा कि मुझे ऐसा वादी में ही करना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को भी बचाना था। बुजुर्ग जिन की दानाई काम कर गई और मैं बड़ी मुसीबत से बच गई। हम सब बुजुर्ग जिन के सामने हाजिर हुए। बुजुर्ग जिन अपने छोटे से कबीले के लिए सरदार की हैसियत रखता था। हिंदू जिन के रिश्तेदार बोल पड़े, हम अपनी मर्जी से मुसलमान हुए हैं और खुशी से यहाँ रह रहे हैं, तो तुम्हें क्या तकलीफ है? हिंदू जिन बोला, मेरे भाई, इस बूढ़े ने तुम सबको बहकाया है, तुम लोग मेरे साथ चलो। बुजुर्ग जिन बोला, हिंदू जिन, ये बताओ कि तुमने हमारी मेहमान इंसान जादी को क्यों तंग किया? ना सिर्फ तंग किया बल्कि उसके मासूम बच्चों को जान से मारने की धमकी भी दी। तो अब तुम अपनी सजा खुद बताओगे, मैं तुम्हें हरगिज़ माफ नहीं कर सकता। हिंदू जिन बोला, तुम भूल रहे हो बूढ़े सरदार, अगर इस इंसान जादी के बच्चे हैं तो मेरे भी पूरे 20 बच्चे हैं। क्या मेरे बच्चों को मेरी जरूरत नहीं है? बुजुर्ग बोला, ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, लेकिन मेरा इंसाफ यही कहता है कि मासूम इंसानों को तंग करने की तुम्हें सजा मिलनी चाहिए, और तुम्हारी सजा यही होगी कि तुम पूरे 500 साल कोकाब के ज़ेरे ज़मीन सबसे आखिरी तहखाने में कैद रहोगे। ये सुनकर मुझे उस जिन पर तरस आने लगा। उसके मुताबिक उसके 20 बच्चे थे। मैंने बुजुर्गों से सुना था कि जिन्नात शादियां भी बहुत करते हैं और उनके बच्चे भी बहुत ज्यादा होते हैं। मेरी आंखों में मेरे बच्चों का चेहरा घूम गया। मैंने बुजुर्ग जिन से कहा, अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? बुजुर्ग जिन बोला, कहो। मैंने कहा, मेरे 2 बच्चे हैं। इस जिन ने मुझे 3 दिन इतना परेशान किया कि मैं डरती रही कि कहीं मेरे बच्चों को कुछ हो ना जाए, लेकिन इसके तो 20 बच्चे हैं। अगर आप इसे इतनी लंबी कैद सुना देंगे तो इसके बच्चे इसके बगैर कैसे रहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैं इसे सच्चे दिल से माफ करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि इसके बच्चे अपने बाप के साए से महरूम रहें, जैसा कि मेरे बच्चे अपने बाप के साए के बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं। ये सुनते ही बुजुर्ग जिन खामोश हो गया। कमरे में खामोशी फैल गई। तमाम जिन्नात हक्का बक्का मेरे चेहरे को देख रहे थे। बुजुर्ग जिन ने अपने देव कामत जिन्नात से कहा, हिंदू जिन को कैद कर दो, इसका फैसला मैं कल करूंगा। देव कामत जिन्नात हिंदू जिन को पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले जाने लगे। हिंदू जिन दरवाजे तक पहुंचा, फिर रुक गया और मुड़कर बुजुर्ग जिन से बोला, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बुजुर्ग जिन ने कहा, बोलो। हिंदू जिन बोला, मुझसे गलती हुई है। मुझे इल्म नहीं था कि मेरे ये रिश्तेदार आप लोगों के इसी इखलाक से मुतासिर होकर मुसलमान हुए हैं, और यहाँ आप लोगों के साथ इतने खुश हैं कि वापस ही नहीं जाना चाहते। मैं शर्मिंदा हूँ और सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं मुसलमान होकर यहाँ रह सकता हूँ? हिंदू जिन की उस बात ने सबको चौंका दिया। सभी हैरत से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कोई तवक्को भी नहीं कर रहा था कि वो इस तरह की बात करेगा। बुजुर्ग जिन बोला, क्या तुम ये नेक नियति से कह रहे हो? हिंदू जिन शर्मिंदगी से सर झुकाकर बोला, जी, जिस तरह चाहे आजमा ले। बुजुर्ग जिन ने कहा, हम किसी को नहीं आजमाते, अल्लाह खुद आजमा लेता है। तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत है। ये सुनकर हिंदू जिन खुश हो गया। बुजुर्ग जिन ने हिंदू जिन के रिश्तेदारों से कहा, इसे अपने साथ ले जाओ और इसे साफ सुथरा रहना सिखाओ। हम दोपहर की नमाज के बाद इसे कलमा पढ़ाएंगे, उसके बाद ये यहाँ हमारे साथ रह सकता है। ये सुनकर वो सब चले गए। मैं भी वापस आने लगी तो बुजुर्ग जिन उठकर खड़ा हो गया और बोला, कुछ परेशानियां इंसान की जिंदगी में उसे मजबूत करने के लिए ही आती हैं, इसलिए उनसे घबराना नहीं चाहिए और सिर्फ अल्लाह से रुजू करना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारे अंदर सब्र और एहसास की कोई कमी नहीं है, और मुझे लगता है कि तुम्हारी सारी परेशानियां अब खत्म होने वाली हैं। मैंने कहा, अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे। बुजुर्ग जिन बोला, एक आखिरी बात तुम्हें बताते मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है कि इस जगह हमारा पड़ाव बस यहीं तक था।
ہم کل صبح یہاں سے چلے جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد ہم نہ ملیں۔ بزرگ جن کی اس اچانک انکشاف نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ مجھے تو واقعی یہاں کے ماحول اور ان کے بچوں کی عادت ہو گئی تھی۔ بہرحال وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا۔ بزرگ نے مجھے گھر چھوڑا۔ میں اگلے دن ان کا انتظار کرتی رہی لیکن وہ مجھے لینے نہ آئے۔ اگلے دن پھر نہ جانے کیوں مجھے ان کا انتظار تھا کہ دروازے میں گھنٹی بجی۔ میں نے دروازہ کھولا، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرے سامنے میرے شوہر کھڑے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے اندر چلے آئے اور بولے، کیا ہوا تمہیں؟ یقین نہیں آ رہا؟ میں نے کہا، آپ زندہ ہیں؟ میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اندر لے گئے، مجھے صوفے پر بٹھایا اور کہنے لگے، جس جگہ سے پولیس کو جلی ہوئی گاڑی میں چلی ہوئی لاش ملی تھی، پولیس کی وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ڈاکوؤں کو پتہ چل گیا تھا کہ پولیس یہاں پہنچنے والی ہے۔ انہوں نے اندازہ لگایا کہ کسی نے ان کی مخبری کی ہے۔ انہیں اپنے ہی ایک آدمی پر شک تھا۔ انہوں نے پولیس کے آنے سے پہلے مجھے اور اس آدمی کو اس گاڑی میں بند کر دیا اور خود گاڑی کو آگ لگا کر فرار ہو گئے۔ اس آدمی نے میری اس گاڑی سے نکلنے میں مدد کی، لیکن بدقسمتی سے وہ خود باہر نہ آ سکا۔ میں نے کہا، لیکن اس لاش کے ہاتھ سے آپ کی گھڑی ملی تھی۔ میرے شوہر بولے، ہاں، وہ گھڑی اس آدمی نے ہی مجھ سے چھین کر پہنی تھی۔ بس وہ مرتے ہوئے میرے ساتھ یہ نیکی کر گیا کہ میری جان بچانے میں میری مدد کر گیا۔ میں ادھر ادھر بھٹکتا رہا، میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے کہ گھر واپس آ سکوں۔ راستے میں ایک اور آدمی نے مجھے اسمگلنگ کے کام میں پھنسانے کی کوشش کی، لیکن شکر ہے کہ میں وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ بس اللہ نے میری زندگی لکھی تھی اور مجھے تم سے اور بچوں سے اللہ نے ملانا تھا، اس لیے میں زندہ رہا۔ آج تو میری خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ میں شکرانے کے جتنے نفل پڑھتی وہ کم تھے۔ اللہ نے میرے شوہر سے ملا کر ایک بار پھر مجھے زندہ کر دیا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔